جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ گزشتہ دروس میں نماز کے فرائض اور واجبات کا مفصل بیان ہو چکا ہے، تو آج کی اس نشست میں نماز کے مکروہات کا مذاکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مکروہ کسے کہتے ہیں۔ مکروہ کی تعریف یہ ہے کہ جس کو شریعت کی نظر میں ناپسند سمجھا جائے، فرائض و واجبات کے اندر سستی، فرائض و واجبات کو ترک کرنے سے تو بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن مکروہ جس کو شریعت کی نظر میں ناپسند سمجھا جائے، مکروہ عمل کرنے سے فرض تو سب سے اتر جائے گا لیکن اجر کے اندر بہت زیادہ کمی آئے گی۔ تو نماز کے اندر بہت سارے مکروہات ہیں، تو نماز کی حالت میں کن کن امور سے بچنا چاہیے؟ نمبر 1، صدل کہتے ہیں کپڑے کو لٹکانا۔ کیسے کپڑے کو لٹکانا؟ کہ گلے کے اندر جس طرح عام طور پہ نوجوان یہ مفلر یا رومال لٹکا لیتے ہیں، اس طرح اگر تو یوں کر لیا ہے پھر کراہت نہیں، گلے بھی اس طرح کپڑے کو لٹکانا، اس کو صدل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نہى عن الصدر في الصلاة، امام ابو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں صدر یعنی گلے کے اندر کپڑا لٹکانے سے منع فرمایا۔ نمبر 2، تغطی فا، منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں منہ ڈھانپنے سے منع فرمایا ہے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا، وَيُكْرَهُ الثُّلُثُ وَهُوَ تَعْظِيمَةُ الْأَنْفِ وَالْفَمِّ فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجُوسِ، یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہے۔ مجوسی جب آگ کی عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، منہ ڈھانپ کے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو ہم ماسک پہن کے نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نہ کریں۔ اپنے آپ کو خدا کری بدل لیں، شریعت کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ احتیاط اچھی چیز ہے، غیر نماز کی حالت میں نماز کے علاوہ ماسک پہنتے رہیں، لیکن نماز کی حالت میں یہ عمل، یہ برداشت نہیں، یہ درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے، اس پر حضور نے منع فرمایا ہے۔ یہ بیماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئی، صحابہ کے زمانے میں بھی آئی۔ ہم بالکل اندھے بن کے نہ چلیں۔ مغرب سے ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے گرم جھونکوں کے اندر ہم بہ جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر سختی نہیں، پابندی ضرور ہے۔ اگر ہم اسلام کی پابندیوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں پھر تو جو چاہے کرتے پھر، اسلام کی پابندیوں کی ہم نظر انداز کر دیں پھر تو دین کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، اور بگڑ رہا ہے۔ ہماری نااہلی کی وجہ سے، اپنی مرضی کے مطابق، دین کے مطابق چلنے کی وجہ سے دین کا حلیہ بگڑ رہا ہے، اور اس کے بگاڑ کی وجہ ہم خود بن رہے ہیں۔ اس لیے نماز کی حالت میں یہ ماسک پہننا یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اس کو مجوسیوں کے فعل کے ساتھ، مجوسیوں کے فعل کے مشابہ قرار دیا ہے۔ وہ تغطی فا، حد الامکان اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو میرے پیاروں، یہ توکل بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، یہ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ جی 50 سال سے زائد عمر والے مسجد میں نہ آئیں، 50 سال سے زائد عمر والے اسمبلیوں میں جا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر ماسک کے، SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسمبلیوں میں جا سکتے ہیں، منڈیوں میں جا سکتے ہیں، گروسری اسٹوروں میں جا سکتے ہیں، لہذا مسجد میں نہیں آ سکتے۔ جہاں سے مسائل حل ہونے ہیں اسی در کو چھوڑ دیا۔ رمضان کا مقدس بابرکت محترم مہینہ ہے، اس مہینے
اللہ کی رحمتیں برکتیں بندوں پر بارش کی طرح برستی ہیں، جو مانگو قبول ہوتا ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ تو لہذا اس نے یہ مصیبت ہم پر مسلط کی ہے، اس کو کیوں ہم راضی نہیں کرتے؟ کیوں غیروں کے طور طریقوں کو ہم نے جو ہے سارا کچھ سمجھ لیا، SOPs کو ہم نے خدا بنا لیا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا توکل اور بھروسہ کیوں نہیں؟ اس کے سامنے ہم کیوں نہیں گڑ گڑاتے، کیوں نہیں مانتے؟ تو لہذا یہ فتنے، یہ آزمائشیں یہ آتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ تو کرونا ہے، آگے قیامت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں ان کی نشاندہی فرما دی ہے کہ قرب قیامت میں اس قدر تیزی سے فتنے آئیں گے جس طرح تسبیح ٹوٹتی ہے، دانے پہ دانا گرتا ہے، سمجھ نہیں سکتی تسبیح اتنی تیزی سے دانے گرتے ہیں، اس قدر فتنے آئیں گے میری امت سمجھ ہی نہیں سکے گی۔ اب ہم نے خود اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ان فتنوں کا، ان چیلنجز کا ہم نے خود مقابلہ کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے اپنی مرضی سے چلنے کا نام دین نہیں۔ دیکھیے دنیاوی معاملات کے اندر ہم ماہر کسی ماہر سے رابطہ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، جب دین کا مسئلہ آتا ہے اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علم کے جو ماہر ہیں، جو دین کے ماہر ہیں، شرعی معاملات میں اگر ہم کوئی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے ان سے پوچھے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس کے متعلق۔ دوبارہ کیا ہے؟ دوسرا جو مکروہ ہے تغطی فا، یعنی منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عبد الرحمن بن مجبر رحمہ اللہ کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا، فرماتے ہیں کہ صاحب نے عبداللہ جب کسی انسان کو دیکھتے کہ وہ نماز میں منہ ڈھانپتا ہے تو کپڑا اس سے نیچے کر دیتے تھے اور سختی سے فرماتے تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ مجوسیوں کے عمل کو تم اپنی عبادت میں لاؤ؟ تو میرے پیاروں اس سے بچا جائے، فرض تو سر سے اتر جائے گا، لیکن نماز کے اجر کے اندر زبردست قسم کی کمی آئے اور ہمارے پلے ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، یہی تو ایک نعمت ہے، یہی تو اسلام نے ہمیں پابندی دی ہے کہ یہ تمہارا دائرہ ہے، اس دائرے سے تمہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ دوبارہ کیا ہے؟ کس سے بھی بچا جائے۔ نمبر 3، احتجاج کرنا۔ احتجاج کہتے ہیں یہ جو دیہاتی پگڑی باندھتے ہیں، درمیان میں سر ننگا رہتا ہے، سائڈوں پہ وہ اضافہ باندھ لیا، تو وہ جڑ لوگ اس طرح باندھتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی طریقہ درست نہیں، نماز میں اجر کے اندر کمی آئے گی۔ اور التفات کرنا، التفات کہتے ہیں دائیں بائیں دیکھنا، نماز کی حالت میں دائیں بائیں دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فقال هو اختلاف يختلطه الشیطان من الصلاة العصر، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کیا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا درست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ التفات اچک لینا ہے جو بندے کی نماز میں سے شیطان اچک لیتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت عن ابی ذر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه، رواه النسائی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ برابر متوجہ رہتے ہیں بندہ کی طرف جب تک وہ نماز میں ہوتا ہے۔ جب بندہ ادھر ادھر التفات کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اللہ بھی اپنی توجہ بنا لیتا ہے۔ تو نماز میں دائیں بائیں دیکھنا جس سے منع کیا گیا ہے، اب تو امکان اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ غمز عینین، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، اگر دل نہیں لگ رہا نماز کے اندر، خشوع و خضوع آنکھیں بند کر کے جاتا ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ نماز کی حالت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، رکوع کی حالت میں دونوں پاؤں کے درمیان میں دیکھنا ہے، سجدے کی حالت میں ناک پر دیکھنا ہے۔ غمز عینین، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، اس سے منع کیا گیا۔ عن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدكم في الصلاة فليغمض عینیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہو تو اپنی آنکھیں بند نہ کرے۔ پسینہ اور مٹی پیشانی سے پوچھنا، ہمارے ہاں عمدہ قسم کے غالب ہوتے ہیں، سفید بچھی ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی،
یہ بلوچستان کے جو علاقے ہیں، یہ جو تھر کے علاقے ہیں، غریب لوگ ہیں، یہاں پہ صفیں نہیں ہوتی مسجد کے اندر، کنکریاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کنکریاں بچھا کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ بلوچستان کی اکثر مسجدوں کے اندر ہم نے دیکھا آج بھی وہ کنکریاں ہیں، لیکن وہ نرم ہوتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی سجدہ کرنے پہ، وہ بس اوقات پیشانی پہ لگ جاتی ہے۔ تو نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو یہی حالت پسند ہے کہ بندہ اپنی پیشانی اللہ کے دربار میں جو ہے لگائے۔ مٹی کا لگنا ہی اللہ کو پسند ہے، یہ انتہا درجے کی عاجزی کی علامت ہے۔ تو لہذا نماز کی حالت میں اگر قالین پہ کوئی مٹی ہے، گرد وغیرہ ہے، اس کو صاف نہ کیا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غلاما لنا يقال له أفلى إذا سجد نفخ فقال يا أفلى قریب وجہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک غلام کو دیکھا جس کا نام افلا تھا، جب وہ سجدہ کرتا تو پیشانی سے مٹی صاف کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افلا اپنے چہرے پر مٹی لگنے دو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ مٹی کا لگنا بڑا پسند ہے، تو لہذا مٹی صاف نہ کی جائے۔ اقعاد القلب، کتے کی طرح بیٹھنا، کیا مطلب؟ جس طرح کتا جب بیٹھتا ہے نا اپنی ٹانگیں کھڑی کر لیتا ہے، یہ سوری نیچے لگا لینا، ٹانگیں یوں کھڑی کر لینا اور یہ ہاتھ یوں رکھ لینا، اقعاد القلب، کتے کی طرح بیٹھنا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں تیرے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور تیرے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ سجدوں کے درمیان، نماز کے درمیان اقعاء کی شکل میں نہ بیٹھو، اقعاء یعنی کتے کی طرح نہ بیٹھو۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، چوکڑی مار کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، نہیں بندہ ہے کھڑا ہو سکتا، نہیں بیٹھ سکتا تو جانو تو یہ عذر ہے، عذر کی حالت میں بلا کراہیت جائز ہے، لیکن ادروائز یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آستینیں چڑھا کے نماز پڑھنا، یہ ہاف بازو شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی مقبول ہے، اس سے بھی منع کیا گیا، تو لہذا اس سے بھی ہم کو امکان بچا جائے۔ سامنے منہ کر کے بیٹھنے والے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، یہ بھی درست نہیں، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے انہ علیہ الصلوۃ والسلام رأى رجلا يصلي الى رجل فامره ان يعيد الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا کہ دوسرے شخص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ دوبارہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی کہ نکیر فرمائی اس کے اس عمل کی، اس طرح کیوں کر رہے ہو تم، تو لہٰذا اس سے بھی بچا جائے۔ اختصار کرنا، اختصار کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں کمر پہ دونوں ہاتھ رکھ لینا، کولے پہ ہاتھ رکھ لینا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی بچا جائے۔ آج کے سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، سامنے آپ کے آگے نماز پڑھنا، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، اس سے منع کیا گیا۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال ليتهم عن ذلك او لتفتحن ابصارهم، رواه البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نماز میں اپنی آنکھیں آسمانوں کی طرف، دائیں بائیں دیکھنا، بعض لوگ یہ پتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، اکثر میں دیکھتا ہوں آتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوں گے یا اوپر دیکھ رہے ہوں گے، بھائی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ذات کے اندر اختلاف ڈال دے گا، اس سے بچا جائے۔ کھانا حاضر ہوتے ہوئے نماز پڑھنا، شدید بھوک کی حالت ہے، سامنے کھانا ہے، اب یہ صوفی صاحب کرے نماز نہ پڑھے، پہلے کھانا کھانا، ورنہ دھیان کھانے کی طرف ہوگا تو وہ کیا نماز رہے گی، اس سے بھی منع کیا گیا، اس کو بھی جو ہے پسند نہیں کیا گیا۔ حاقی ہونا، حاقی کہتے ہیں انسان کو بول و براز کا نکالتا ہے، پیشاب کی حالت ہے، اب اس کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، چلو پہلے نماز پڑھ لو، 4 بجے تو پڑھتے ہیں، بعد میں پیشاب کر لیں گے، یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لرجل
باللہ من اليوم الآخر ان یصلی وهو حافظ حتی یتخفف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ بولو براز کے تقاضے کے وقت نماز پڑھے یہاں تک کہ اس سے ہلکا ہو جائے۔ امام سے سبقت کرنا، ابھی امام رکوع میں نہیں گیا کہ حضرت صاحب پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، رواه مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارا امام ہوں بس تم مجھ سے سبقت نہ کرو رکوع سجود قیام میں اور نماز سے پلٹنے میں یعنی فارغ ہونے میں۔ تو امام سے سبقت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ آج تینوں کو ہلا کر نماز میں ہوا حاصل کرنا، گرمی لگ رہی ہے بعض لوگ یہ یوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر تو عمل کثیر ہو جائے اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل کثیر کہتے ہیں کہ ایسا عمل کرنا کسی رکن میں کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ نماز میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں ٹوپی سیٹ کر رہا ہے، دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ نماز میں نہیں ہے، یا یوں کر رہا ہے ہوا دے رہا ہے اپنے آپ کو گرمی کی وجہ سے، دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ ہے عمل کثیر۔ یا پھر ایک رکن کے اندر 3 دفعہ ہاتھ کو حرکت دینا، رکن سے مراد قیام ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، ایک رکن میں مثلا قیام کی حالت میں پہلے ٹوپی کو سیدھا کیا، پھر بعد میں کپڑے کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، پھر ناک میں کلی ڈال دی، یہ کپڑے اور بدن سے ایک رکن میں 3-3 4-4 دفعہ ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں، تو لہذا ان الاحداث اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، یہ عمل کثیر ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ تو آستینوں کو ہلا کے ہوا دینا یہ بھی بالاتفاق کراہیت ہے۔ نماز میں انگلیوں کا چٹھانا کڑا کے نکالنا، اور علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقطع اصابعك وانت في الصلاة، رواه ابن ماجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت میں انگلیوں کے کڑاکے نہ نکالو۔ تشبیہ کرنا، تشبیہ کہتے ہیں یوں انگلیاں ہاتھوں میں ایک دوسرے کے اندر گھسا لینا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ سجدے میں کوہنیوں کا زمین پر گرا دینا، بالکل جو ہے وہ عورتوں کی طرح کوہنیاں زمین پہ لگا رکھی ہیں، یہ سینہ بھی زمین پہ لگا رکھا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان عائشہ ان رسول ینہا ان یفترش الرجل ذراعیہ افتراش الصبح، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے بازوؤں کو نماز میں اس طرح زمین پر بچھائے جس طرح درندہ زمین پر بچھاتا ہے، تو لہذا اس سے منع کیا گیا۔ امام کی قرات کے وقت مقتدی کا قرات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کان لگا کر سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح ننگے سر نماز پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے اجر کے اندر کمی آئے، افضل یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے سر کے اوپر کپڑا رکھ کے نماز پڑھی جائے۔ ہاں عاجزی کی وجہ سے اگر کوئی پڑھتا ہے، اگر کسی آدمی کے اندر برہنہ سر رہنے سے عاجزی وہ محسوس زیادہ کرتا ہے تو پھر یہ درست ہے، جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے۔ حالانکہ بالاتفاق سلفاً اور خلفاً متقدمین سے متاخرین سے سب سے یہی ثابت ہے کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھی جائے، تو یہ درست نہیں ہے کہ سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ ولا بأس اذا فعله تذللا وخشوعا، اگر عاجزی اور خشوع کی وجہ سے ہو تو پھر بالاتفاق یہ درست ہے۔ چادر وغیرہ کا ٹخنے سے نیچے لٹکانا، شلوار پجامہ ٹخنوں سے نیچے ڈال رہا ہے، یہ بعض فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ مکروہ تحریمی سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، تو لہذا یہ شلوار ٹخنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہم کو تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، انہیں میری پنڈلیاں بڑی کمزور ہیں، بری لگتی ہیں، مجھے اجازت دے دے میں اپنا کپڑا نیچے کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یحب المسبلین،
اللہ استعمال کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جو استعمال کرے شلوار سے جو ہے ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھے، پاجامہ نیچے رکھے، بالخصوص نماز کی حالت میں حدیث پاک میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن ایسے بندے سے ولا یکلمہ اللہ یوم القیامہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرے، ولا ينظر الیہ اللہ یوم القیامہ اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے پہلے کیا سختی نہیں ہے دین میں، پابندی ہے، اگر پابندی نہیں کریں گے پھر تو حکم ہی بگڑ جائے گا دین کا، تو لہٰذا اس سے بچا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے۔ صحابی کا عذر تھا، یا رسول اللہ پنڈلیاں کمزور ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کے باوجود اجازت نہیں دی، اور ہمارے پاس کون سی اتھارٹی ہے جو ہے کہ تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا۔ اہل عرب کیا کرتے تھے، جس کا وہ تہمن پلو اتنا زیادہ زمین میں گھسٹ رہا ہوتا تھا وہ اتنا ہی بڑا اپنے آپ کو تصور کرتا تھا، تو لہذا یہ عمل بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی بچا جائے۔ آگے غیر معتاد طریقہ پر کپڑا پہننا، الٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے آ گیا، لوگوں کے سامنے اس انداز سے جانا پسند کرے گا؟ لباس اس انداز سے پہنا ہوا ہے دیہاتوں کی طرح بالکل الٹ، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ مغصوبہ زمین پر نماز پڑھنا، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، ابھی حادثہ باغ میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو عشاء کی نصف رات کے بعد نماز پڑھنا، عشاء کی نماز اس قدر تاخیر کر دی کہ آدھی رات گزر گئی، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ نصف رات اگر نماز عشاء کی رہ جاتی ہے، آدھی رات سے پہلے پہلے ادا کر لی جائے، اس کے بعد بالاتفاق کراہیت ہوگی، فرض تو سر سے اتر جائے گا، نماز کے اجر کے اندر بہت ساری کمی آئے گی۔ کفار کی عبادت خانوں میں نماز پڑھنا، یہ امام بارگاہوں میں چلے جاتے ہیں نماز، یہ اتحاد پیدا کرنے کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ سلفاً اور خلفاً روافض کے عقائد یہ جمہور سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کا سارا مذہب یہ کربلا سے شروع ہوتا ہے، کربلا میں ختم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کی شریعت کے ساتھ ان کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے، کربلا سے شروع ہوا وہی ختم ہو گیا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ بنی الاسلام علی 5 شہادۃ لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہودیوں کا تورات میں، عیسائیوں کا انجیل میں، مسلمانوں کا قرآن میں، اور ان کا نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں، کہیں بھی نہیں۔ کلمہ پڑھ کے بندہ دائرۂ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور ادھر کیا ہو رہا، یہ درست نہیں، کلمہ ہی جو ہے سرے سے باقی۔ اس کے بعد آ رہی ہے نماز، بالاتفاق نمازیں 5 ہیں، نمازیں 5 ہیں، اور یہ 3 پڑھ رہے ہیں، جی ہم وہ ظہرین مغربین اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کس نے اجازت دی کہ وقت سے پہلے نماز پڑھ لے؟ ظہر کی نماز میں ابھی نہیں پڑھ سکتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نص موجود ہے کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی، نماز بھی نہیں۔ اس کے بعد آ جائے زکوٰۃ، زکوٰۃ ان کے یہاں خمس ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی ذاتی خمس 5واں حصہ، ہمارے یہاں تو 2.5% ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین جہاد، جو زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا تھا، لہذا زکوٰۃ ملی۔ اس کے بعد روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں تاخیر کیا کرو، سحری میں تاخیر کیا کرو، تو لہذا ان کی افطاری جو ہے، ہم نماز پڑھ کے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے، اور سحری صبح 2 بجے بند ہو رہی ہوتی ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، روزہ بھی گیا۔ اس کے بعد حج، حج ان کے نزدیک بیت اللہ کی زیارت کا نام، ارکان ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مزدلفہ نہیں، کوئی عرفات نہیں، جانا ضروری نہیں، اگر کوئی ہو جائے کوئی دم ضروری نہیں، حج بھی گیا۔ یہ تو موٹے موٹے میں یہ بتایا ہے، مطلب عقائد ہے خدا کی، تو لہذا غیر مسلموں کی عبادت خانوں میں جا کے نماز پڑھنا یہ بھی بالاتفاق مکروہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ باقی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن نماز کی حالت میں بچنا چاہیے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں آئیں گی۔ اللہ جل جلالہ